حج کے ایام قریب ہیں۔ خوش نصیب حضرات جن کو حج کی توفیق مل رہی ہے اس سال، وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہ احرام خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سامان سفر باندھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کئی خوش نصیب تو ماشاءاللہ وہ مکہ مدینے میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ یہ حاجی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، یہ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن مقامات پر، جن گلیوں میں، جن راہوں پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے، جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جن مقامات پر جہاں پر اللہ کے ولیوں نے وقت گزارا، یہ حاجی ان گلیوں کو دیکھتے ہیں، ان مقامات پر پہنچتے ہیں اور ان راہوں کا فیضان حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ اور حج جو ہے نا، ویسے یہ 5 دن ہوتے ہیں مخصوص، جیسے 8 ذو الحج سے لے کر 13 تک جو ہے نا حج مکمل ہو جاتا ہے، لیکن شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج، یہ 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے جو حکم دیا، فرمایا اشہر معلومات، فرمایا کہ یہ معلوم مہینے ہیں، یہ 3 مہینے ہیں جن میں حج کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور 8 ذو الحج کو جو ہے نا احرام باندھے ہوئے حاجی جو ہے نا وہ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر یہ 8 ذو الحج کی رات مینا میں قیام کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت حاجی ادا کرتے ہیں۔ اور جب 9 ذی الحج آتی ہے تو یہ عرفات کے میدان میں جو ہے نا، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں ساری حاجی جمع ہوتے ہیں، وہاں پر خوب جو ہے نا یہ دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں پر 9 تاریخ کی مغرب کے بعد تک رکنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ یہاں پر ان کا قیام ہوتا ہے، اور خوب یہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں اذا کان یوم عرفۃ ان اللہ ینزل الی السماء فیباہی بہم الملائکہ، فرمایا کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور تمام فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں جمع ہونے والوں پر اللہ پاک فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں پر جو ہے نا فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، فیقول انظروا الی عبادی اطونی شعثا غبرا داحین من کل فج عتیق اشہدکم انی قد غفرت لہم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میرے بندوں کو، اور یہ دور دور سے تکلیفیں اٹھا کر بکھرے بالوں کے ساتھ غبار آلود حالت کے اندر جو ہے نا یہ حاضر ہوئے، اور فرشتوں کا اللہ پاک گواہ بنا کر ارشاد فرماتے کہ تم گواہ ہو جاؤ تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، فرمایا کہ اللہ پاک جتنے عرفہ کے دن گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اتنے کسی بھی دن بخشش نہیں فرماتا۔ جتنے جہنم سے عرفہ کے دن آزاد کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ اور کسی دن میں بھی آزاد نہیں کیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 9 ذی الحج یہ حاجی جو ہے نا میدان عرفات میں گزارتے ہیں، پھر سورج غروب ہو جانے تک یہ یہاں پر رہتے ہیں، پھر سورج غروب ہو جانے کے بعد یہ مزدلفہ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ رات بسر کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، سورج نکل آنے کے بعد 10 ذی الحج یعنی جو عید کا دن ہوتا ہے، یہ پھر وہاں سے مینا جاتے ہیں، اور پھر مینا میں یہ جمرات یعنی جو رمی کی جاتی ہے، شیطانوں کو کنکر جو مارے جاتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ پھر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد حلق کروا کر احرام کو کھول دیا جاتا ہے، پھر طواف زیارت ہوتا ہے، اور یوں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب وطن واپسی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ حاجی طواف وداع بھی کرتے ہیں، تو یوں ان کا یہ حج الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے۔ مختصر طریقہ بھی حج کا۔ اب بولے بھائی ہمیں کیوں بتا رہے، ہم تو نہیں جا رہے، جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بلائے گا تو ضرور حاضر ہوں گے، تو یہ ہم پہلے ہی ہمیں بات پتہ ہونی چاہیے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے حاجیوں سے بالخصوص خطاب فرمایا کہ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ باتیں ضروری ہیں۔
ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 197 197 سے لے کر 203 تک 7 آیتوں میں سفر حج کے کچھ اہم آداب بیان ہوئے نا، اور یہ آداب ہیں تو ویسے حاجیوں کے لیے مگر ہم اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ حج چند معلوم مہینے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج یہ حج کے مہینے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی حج کی نیت کر کے رمضان کے مہینے میں مکے میں پہنچ جائے، فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ کر مکے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 مہینے، بلکہ پورے 3 مہینے بھی نہیں، 2 مہینے 10 دن جو ہے نا یہ حج کے مہینے، حج کے دن بنتے ہیں، تو ان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حج کے مہینے۔ اب پھر مزید ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا کہ جو ان میں حج کی نیت کرے تو وہ حج میں نہ عورتوں کے معاملات کی باتیں کرے، نہ عورتوں والی باتیں کرے، اور نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، اور نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ یہ 3 باتوں کا یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا، جو خاص طور پہ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو کہا گیا کہ ان 3 باتوں سے تم نے ضرور بچنا ہے۔ ایک رفث سے، رفث ہوتا ہے گناہوں بھری گفتگو، فحش گفتگو کرنا، فحش باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ خاص طور پہ جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے خاص طور پہ بچنا ہے۔ دوسرا فرمایا فسوق، یعنی کہ گناہ اور برائی کے کام، اس سے بھی بچنا ہے، نہ گناہ کرنا ہے نہ گناہ کی طرف لے جانے والے کام کرنے ہیں۔ فرمایا تیسرا جو فرمایا جدال، یعنی لڑائی جھگڑے کرنا، اس سے بھی بچنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا اس سے بھی خود کو بچانا ہے۔ اب جو پہلی بات فرمائی رفث، گندی باتیں کرنا، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، الایمان من الجنہ، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، فرمایا فحش گوئی یعنی گندی باتیں کرنا یہ بد اخلاقی سے ہے، اور بد اخلاقی یہ جہنم کے اندر ہے۔ ذرا غور کیجئے نا کہ بندہ کیسے مبارک سفر پر ہوتا ہے، کسی اچھی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا نا ذہن میں وہ گندی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ گناہوں بھری گفتگو آ رہی ہوتی ہے، وہ فضول باتیں جو ہے نا اس کے معاملات میں آ رہی ہوتی ہے۔ اب خاص طور پہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک ہی سفر قبول فرمائے ان کا، تو یہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو وہاں پر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہاں پر کیونکہ ہماری زبان کچھ اور ہے، وہاں کے لوگ کچھ اور زبان بولتے ہیں، ہم اردو، سرائکی، پشتو، پنجابی، سندھی بولتے ہیں، وہاں عربی چلتی ہے بھائی، تو ہم اپنا مسئلہ ان کو بتا بھی نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر یہ معاملات پتہ کب خراب ہوتے ہیں؟ جب یہاں سے گئے تو جہاز لیٹ ہو گیا، پھر جدہ پہنچ گئے تو وہاں سے جس بس نے ہمیں لینا تھا، مکے پہنچانا تھا، وہ بس لیٹ ہو گئی، وہاں پہنچے تو ہوٹل کا کمرہ ابھی تک جو ہے نا خالی نہیں ملا، یا اس کی صفائی ستھرائی صحیح نہیں تھی، یا کھانے کے معاملات کچھ آگے پیچھے تھے، بندہ بیمار ہے تو اس کو صحیح طور پہ دوائی نہیں مل پائی، تو پھر یہ جو ہے نا منہ میں بڑبڑاتے ہیں اور لوگوں کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، جو ہے نا گالیاں تک نکال دیتے ہیں وہاں پر، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو سفر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا وہاں پہ کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری نہ تو عبادت کی عادت ہوتی ہے، نہ ہم ایسے سفر کے عادی ہوتے ہیں، اور وہاں پر لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ہر ملک سے جو ہے نا لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں حج کے لیے، تو وہاں پر تھوڑا سنبھالنا خود کو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مقام پر ہمیں جو ہے نا وہ صبر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، فرمایا کہ صبر کرے بندہ، صبر کے ساتھ اگر کسی چیز سے کام لے گا نا تو اس میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ سفر جو ہے نا یہ ہے تو عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، لیکن یہ جو سفر حج ہے نا یہ سفر عشق ہے، اس میں شکوہ زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں شکایت جو ہے نا بالکل نہیں آنی چاہیے، اور یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے بندہ بس 2 لفظ جو ہے نا یاد کر لے، اور یہاں سے جاتے ہوئے یاد کر لے، ایک شکرن اور ایک جزاک اللہ خیرہ، کچھ بھی معاملہ ہو وہی شکرن، جیسے ہی مناسبت ہو ویسے ہی کہے شکرن جزاک اللہ خیرہ، تو انشاءاللہ اس کو کامیابی جو ہے نا بہت اس کی قدم چومے گی ایک طرح سے۔
بندہ کامیاب ہو کر اپنا حج مقبول کروا کے انشاءاللہ وہاں سے واپس لوٹے گا۔ تو یہ ویسے حج کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم یہاں بھی سفر کریں، یہاں پہ بھی ہم کہیں جائیں، تو ان باتوں کا ہمیں یہاں پر بھی خیال رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب سنیے، حدیث پاک میں کہ جس نے خاموشی کے ساتھ ذکر اللہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، سخت گرمی کی حالت میں اس طرح کہ نہ کسی سے کلام کیا، یعنی کسی سے کوئی بات نہیں کری اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، فرمایا کہ ہر پھیرے پر حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام کہتے ہیں کہ جب حجر اسود آئے، یا تو اس کا بوسہ لیا جائے، یا اس کو ہاتھ سے چوما جائے، یا دور سے اشارہ کر کے اس کو چوم لیا جائے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ فرمایا جو اس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرے، خاموشی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، برائی سے بچتے ہوئے، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر کلام کیے، اس طرح جو طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، فرمایا اس کے ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر 70,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر قدم پر 70,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی فضیلت ہے۔ اور جو پورا یہ سفر حج ہے، سبحان اللہ، اگر اس کو بندہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ صرف اپنی عبادت سے کام رکھے، کہ کسی سے کوئی اس کا معاملہ ہی نہ ہو، اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو صبر کرے، کسی سے شکوہ شکایت نہ کرے، تو انشاءاللہ وہ اپنی مغفرت کروا کر آئے گا۔ فرمایا کہ حج مبرور جو ہے نا ایسے کا مقدر بن سکتا ہے، اگر کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی فضول بات جو ہے نا اپنے زبان سے نہ نکالے۔ اب کیونکہ عرب میں جو جاتے ہیں نا تو وہاں پر بولی جاتی ہے عربی، وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ عربی۔ اب ہمیں عربی آتی نہیں ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایسے معاملات میں جب ہمارے ساتھ کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے نا تو ہم عربیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہے ہی ایسے، تو یہاں کیونکہ گرمی بھی بہت ہوتی ہے نا وہاں پہ، تو گرمی بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، تو فرمایا کہ لوگ وہاں پر اہل عرب کو برا بھلا کہنے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی والکلام اہل الجنہ عربی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، 3 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے تم اہل عرب سے محبت کرو۔ نمبر 1 فرمایا کہ میں عربی ہوں، خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، فرمایا کہ قرآن عربی میں ہے، اور تیسرا فرمایا کہ اہل جنت کی زبان، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ 3 وجہ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اہل عرب سے محبت کرو۔ ویسے تو یہ جو عربی ہوتے ہیں الحمدللہ بہت با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے جو نا لوگوں کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کچھ اوپر نیچے ہو بھی جائے تو ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اس پر صبر کریں۔ بار شریعت میں ہے کہ اہل عرب کو برا بھلا نہ کہے، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچے نا تو بندہ صبر کرے، اور انشاءاللہ اس پر اس کی شفاعت کا جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایسی جو ہے نا بس اس کی بشارت ہے نا کہ اگر کوئی اہل عرب سے تکلیف پہنچ بھی جائے آپ کو تو وہاں پر صبر کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کو معاف کر دے کہ میرے آقا بھی تو عربی تھے نا، ہمارا قرآن بھی تو عربی ہے نا، اور جو اہل جنت ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ بھی عربی زبان میں بولیں گے۔ تو فرمایا اس وجہ سے، اور یہ جو عربی ہے یہ ان کو یہ تینوں نسبتیں حاصل ہیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی رکھتے ہیں، اور یہ قرآن کی زبان بھی ان کو یہ آتی ہے، اور یہ اہل جنت کی بھی جو ہے نا زبان ہے عربی۔ فرمایا اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس پر صبر کرے۔ اب جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے یہاں سب سے بڑا جو دشمن ہے نا وہ یہ لڑائی جھگڑا ہے۔ اگر ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے نا تو ہم فوراً لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں، کبھی ہم بھائی کا گربان پکڑ رہا ہوتا ہے، کبھی جائیداد کے مسئلے پہ کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی اہل محلہ سے جو ہے نا جھگڑا ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ ذرا سی بات پہ، کوئی بات نہیں ہوتی لیکن ہم لڑنے جھگڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو پتے کی بھی بات بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن یہی لڑائی جھگڑا ہی ہے۔ حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اذانی فی الارض، فرمایا کہ اے اللہ میرے لیے زمین سمیٹ دے۔ تو اللہ پاک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے سارے کناروں کو دیکھا، مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری امت کا پرچم ساری زمین پر لہرا رہا ہے، یعنی کہ ہر زمین کے کونے میں اسلام پہنچا ہوا ہے،
میرے امتی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری امت پر کبھی بھی قحط جو ہے نا نازل نہ فرمانا، یعنی کہ اس امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کرنا، اور دوسرا کبھی اس پر دشمن غالب نہ آئے، یعنی کہ جو کافر ہوتے ہیں یہ ایسا غالب نہ آ جائیں کہ میری امت کو یہ ہلاک کر دیں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت قحط سے ہلاک نہیں ہوگی، اور اس پر کبھی دشمن بھی غالب نہیں آئے گا، لیکن حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، ایک بات پکی ہے کہ آپ کے امتی یہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنا لیں گے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ساری دنیا پر ایک ساتھ کبھی بھی قحط نہیں آئے گا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت جو ہے نا قحط میں مبتلا ہو جائے، بھائی کہیں پر بارش نہیں ہونا، کہیں پر تھوڑا رزق کی تنگی ہو جانا، یہ الگ بات ہے، لیکن ساری دنیا پر ایک ساتھ قحط نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ساری امت پر، سارے مسلمانوں پر غیر مسلم قبضہ نہیں کر سکتے، ان کو سارے مسلمانوں کو یہ غیر مسلم نہیں دبا سکتے۔ کسی مخصوص علاقے میں کوئی دب کر رہ جائے تو الگ بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔